بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک واقعہ سنیے اور دل کی کانوں سے سنیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا دور ہے۔ آپ کا ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کی درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاون چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاون مل جائے گا، مگر بچہ کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح۔ لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچہ کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن جب یہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچہ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا، چکنا گڑا بن گیا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی کئی گھنٹے ان کو سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر ان کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کانوں میں جوں نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں اور بروں دونوں سے پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی ہے، اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور پھر پیار سے سمجھاتی ہے، میرے بچے نیک بن جاؤ، زندگی اچھی کر لو۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت اور دولت دونوں کو تباہ کیا۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی۔ اب اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہی، بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کے سامنے آخرت کا سفر نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے، اب تو نے زندگی کا جو حشر کر لیا وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے دل میں کچھ اثر ہوا، کہنے لگا کہ ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر نہیں سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی، تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کرے کہ آپ خود حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جائیے اور حضرت کو بلا کر لے آئیے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا کہ اگر امی آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائے۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے کہ لولا کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا
حضرت میں آپ کی شاگرداں ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلے اور میرے بچے کو توبہ کرا دے۔ حضرت نے سوچا کہ اب وہ پھر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے توبہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کی نماز حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پڑھائے۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ بھی چپ کر کے اٹھی، مغموم دل سے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار۔ اس کا غم تو دوگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زارو قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگے امی آپ اتنا کیوں زارو قطار رو رہی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگے امی مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری سانس اکڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ کہا امی میری یہ وصیت ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو اللہ کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ کہا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا میں سو گیا تو خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضرت حسن بصری کھڑا ہے۔ پیارے اللہ جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے اور تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو میرے مالک آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہمارے حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے اور باقی زندگی ایمانی، اسلامی اور قرآنی بسن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔